اس لیے میرے دوستو بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اور کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا، روزانہ اپنا محاسبہ خود کرنا کہ آج کے دن کیا 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 نہیں کیا۔ سارے کام ہو گئے تو شکر کریں، کوئی کام چھوٹ گیا تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کر کے سوئے، اجتماعی عمل چھوٹ گیا تلافی نہیں کر سو سکتی ہے تو توبہ استغفار کر کے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر سوئے۔ جس عمل کے کرنے پر خوشی نہ ہو اور جس کے چھوٹنے پر غم نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا ہے، وہ کھیل ہوتا ہے، اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کام پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے شکر اور استغفار کے ساتھ میں اپنا 3 دن لگانا، چلہ لگانا، 4 مہینہ لگانا، روز اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس محنت میں چلنا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کی جماعت جائے 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی، وہاں پر آپ کو 3 دن 4 دن آخری درجے میں ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے ایمان آخرت سمجھا کر ان کو 4 مہینہ چلہ کم سے کم 3 دن کی جماعت نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ اس لیے کہ ہماری محنت تقریر کے لیے نہیں ہے، ہم بیانات کرنے کے لیے نہیں پھرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں۔ اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے، اور امت کا المیہ نہیں ہے کہ دین کے پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں، وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت صرف ہماری تقریر سے نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے وہاں پر محنت کر کے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا۔ اس لیے جماعت بنانا یہ ہمارے نکلنے کا دوسرا کام ہے، اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی، لیکن محنت پوری لگا دینا۔ محنت کا نام کام ہے، نتیجے کا نام کام نہیں ہے۔ نتیجہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے، اپنے علم اور حکمت سے کبھی جلدی نکال دیتے ہیں، کبھی دیر میں نکال دیتے ہیں، کبھی بہت اچھا نکالتے ہیں، کبھی اچھا نکالتے ہیں۔ نتیجے کا نام بعد میں ہے، محنت کا نام اصل کام اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، کوئی نتیجہ نہیں ہے فوری طور پر، لیکن پوری آسمانی دنیا میں ہلچل بن گئی، اس لیے کہ محنت پوری ہو گئی۔ اس لیے اپنی محنت پوری لگانا جماعت کے نکالنے کے لیے اللہ کے راستے میں، یہ دوسرا کام ہے تبلیغ میں نکل کر۔ تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ گئے وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے، جب آپ نکل جائیں گے تو اس مسجد میں محنت ختم ہو جائے گی۔ تو کسی مسجد میں محنت ختم نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں محنت ہوتی رہنی چاہیے۔ اس لیے پہلے دن سے آپ کی فکر یہ ہو کہ یہاں مسجد وار جماعت بنا کر کے ہم کو نکلنا ہے۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کو مانوس کرنا، ان کو قریب کرنا، ان کو اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرنا۔ آپ ان کو مشورے میں لو، تعلیم میں لو، ملاقاتوں میں لو، گشتوں میں لو، یہی 5 کام ہیں۔ 3 دن آپ کے ساتھ اعمال میں رہیں گے، کام کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ بھی آئے گی، کام کا نفع بھی دیکھیں گے، اور جب سوجھ بوجھ اور کام کا نفع دیکھیں گے تو کام کا داعیہ پیدا ہو جائے گا۔ آخری دن تشکیل کر کے آپ ان کی جماعت بنا دیں، ان کے اعمال کا وقت طے کر دیں۔ آپ نے بنیاد ڈال دیا، بیج ڈال دیا، اللہ اس کو اگائیں گے۔ جب کبھی بھی کام کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو دیکھو کہ نام کی ہے کہ کام کی ہے، اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعت ہے، نام کی ہے، کام کی تھوڑی ہے، معاف کرنا۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اکثر وقت لگائے لوگ کام پر نہیں ہیں، تو نہ ہونے کی وجہ مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے۔ مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے، آپ کے مرکز شہر کا، ملک کا مرکز ان کو وصول نہیں کر سکتا ہے، مسجد وار جماعت ہی ان کو وصول کر سکتی ہے۔ اس لیے مسجد وار جماعت کمزور ہے، تو جو کمزوری ہے دور کر کے آگے بڑھنا۔ وقت لگائے لوگ بہت ہے، حرکت میں تھوڑے ہیں، بیٹھے ہوئے لوگوں پر محنت کر کے ان کو ہمت دلانا، ان کی ترغیب دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور دوبارہ ان کو کام میں لگانے کی فکر کرنا، ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے، تعب کہتے ہیں تھکنے کو، کہ آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے تو کام ہو گیا، اللہ کہہ دے میرا بندہ تھک گیا تو کام ہو گیا۔ اس لیے اپنے آپ کو تھکانا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے، کہ محنت کا ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ جتنا اپنے آپ کو تھکا دیں گے اتنا اللہ مل جائے گا ہم کو۔ اس لیے دن بھر اپنے آپ کو خوب تھکانا، اپنے اعمال کے کرنے میں، بچنے کی چیزوں سے بچنے میں۔